بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان کو جاننے کے بعد غامدی صاحب سے ہم نے اس موضوع پر گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ وہ لاہ عمل کیا ہے، وہ روڈ میپ کیا ہے، مستقبل میں کرنے کے وہ کون سے اقدامات ہیں جن کو کر کے امت مسلمہ واپسی کی سفر پر دوبارہ سے گامزن ہو سکتی ہے، کچھ ترقی کی راہیں کھل سکتی ہیں، کچھ امید کے روشن چراغ جلائے جا سکتے ہیں۔ وہ کون سے اقدامات ہیں؟ ہم صاحب نے فرمایا تھا 5 کے قریب اقدامات ہیں، 4 اقدامات زیر بحث آ چکے ہیں۔ آج 5ویں اقدام پر ہم صاحب سے گفتگو کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں ہم سب پر شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب علم میں برتری آخر میں زیر بحث آیا تھا، بڑی تفصیل سے آپ نے اس کا تعارف بھی کرایا، اور علم کس نوعیت کا، کہاں پر اس میں آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ اخلاق میں برتری کا آپ نے موضوع چھیڑ دیا تھا، ابتدا بھی ہو گئی تھی، لیکن میں چاہتا ہوں ذرا شروع سے بتائیے گا کہ مسلمان قوم کو آگے بڑھنے کے لیے اخلاقی میدان میں برتری حاصل کرنی ہے، یہ میدان ہے کیا؟ اخلاق ہمارے جو عام تصور ہے وہ تو ہوتا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے بات چیت کریں، یہ عالمی سطح پر، قومی سطح پر اخلاق کیسے وجود پذیر ہوتا ہے اور اس کا ترقی سے براہ راست تعلق کیسے جڑتا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے جو چیزیں بیان کی ہیں، میں نے عرض کیا تھا ان میں سے پہلی 3 چیزیں ہمارے وجود کی ضرورت ہے۔ یعنی جس طرح سے ایک انسان کو اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، پینے کی کوئی چیز چاہیے، بالکل اسی طریقے سے قومی وجود کی ضرورتیں ہیں۔ ترقی کا سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ وہ اصلاً علم و اخلاق سے شروع ہوتا ہے۔ علم کے بارے میں تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی، اخلاق کی بحث ہم نے چھیڑی تھی لیکن وقت اس کا تحمل نہیں کر سکا، اس کو میں پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہوں گا۔ جی، سب سے پہلی چیز جس کی طرف میں نے اس وقت بھی اشارہ کر دیا تھا وہ یہ ہے کہ قومی سطح پر غربت کو ہدف بننا چاہیے۔ بد اخلاقی، اخلاق سے بے پرواہی، اخلاقی شعور کا فقدان، یہ سب غربت کی آغوش میں اسی طرح پرورش پاتے ہیں جس طرح اگر آپ کہیں جوہر چھوڑ دیں تو وہاں طرح طرح کے حشرات پرورش پانا شروع کر دیتے ہیں۔ جی، یعنی اخلاق کی بلندی کے لیے خود انسانی وجود ہی نے محمل بننا ہے۔ یہ اخلاقی تربیت، اخلاقی وجود کی ترقی، اخلاقی وجود کا استحکام، ظاہر ہے کہ اس میں ایک بڑی چیز یہ ہے کہ انسان کے لیے وہ توجہات کا مرکز بنے۔ اگر اس کی توجہات کا مرکز ہی یہ ہے کہ مجھے کھانا کیا ہے، مجھے پینا کیا ہے، مجھے رہنا کہاں ہے، یعنی وہ بنیادی ضرورتیں جن کے بغیر انسان اپنے وجود کے بارے میں خطرات میں مبتلا ہو جاتا ہے، اخلاق کی کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ تو اس لیے میں نے یہ توجہ دلائی تھی کہ اخلاق کے مسئلے اور غربت کے مسئلے کے باہمی تعلق کو سمجھ لیا جائے۔ یعنی قومی سطح پر ہم اس چیز کو ہدف بنائیں کہ ہمارے ہاں اس وقت جو صورتحال ہے کہ جو لوگ امراء ہیں وہ آخری درجے میں امراء ہیں۔ ہمارے ہاں وہ طبقہ جس کو آپ درمیانہ طبقہ کہتے ہیں یا مڈل کلاس کہتے ہیں، وہ کبھی بھی مستحکم نہیں ہو پایا۔ غرباء آخری درجے کے غرباء ہیں۔ ان غرباء کے لیے نہ اپنی تعلیم کی فکر کرنے کا موقع ہے، نہ اپنی تربیت کی فکر کرنے کا موقع ہے، نہ زندگی کے شعور کے بارے میں وہ کوئی گفتگو کر سکتے ہیں۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، اور میں نے بہت قریب سے دیہات میں بھی ان کو دیکھا ہے اور شہر میں بھی دیکھا ہے، اٹھنا بیٹھنا انہی چیزوں کے پیش نظر ہوتا ہے جن کو آپ وجود کی ضرورتیں کہتے ہیں۔ اور جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ اس میں انہیں کچھ میسر نہیں آ رہا، ان کی ہر کوشش ناکام ہو رہی ہے، ان کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں، تو پھر وہ اپنے آپ کو دھوکے اور فریب میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دھوکے اور فریب میں ڈالنے کے طریقے یہی ہوتے ہیں کہ یا آپ اپنے آپ کو جوئے کی نظر کر دیں گے، یا جنس کی نظر کر دیں گے، یا نشے کی نظر کر دیں گے۔ یعنی اس میں در حقیقت آپ اپنے حالات کو بھلا دینا چاہتے ہیں۔ جو ستم ظریفی آپ کے ساتھ ہو گئی ہے، جو معاملات آپ کی گرفت میں نہیں رہے، جو چیزیں اب آپ کے لیے بے معنی سی ہو کر رہ گئی ہیں، اس بے معنویت کو آپ حقیقی بے معنویت میں بدل دینے کے لیے ان چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پھر یہ چیزیں ان لوگوں کے ہاں بہت پھیل جاتی ہیں۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان جب اپنے وجود ہی سے بے خودی میں چلا گیا تو اب اس سے کیا گفتگو کی جائے گی اور کیا باتیں بتائی جائیں گی۔ تو پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ ان کو الگ الگ نہ کیا جائے۔
ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی شریف ہے، کوئی وزیر ہے، کس کے پاس کھانے کو ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں مضطرب ہے، کسی کو کوئی اضطراب لائق نہیں ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اخلاقی تعلیم تو اس کو دی جا سکتی ہے۔ لا ریب اخلاقی تعلیم غریب لوگ بھی قبول کرتے ہیں، یعنی اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہاں قومی سطح پر کوئی تبدیلی کیسے آتی ہے وہ زیر بحث ہے۔ آپ کو ہر جگہ پر عام قوانین سے انحراف کر کے افراد کے مستثنیات کی مثالیں مل جائیں گی، وہ علم میں بھی مل جاتی ہیں، وہ اخلاق میں بھی مل جاتی ہیں، لیکن قومی سطح پر کسی تبدیلی اور تغیر کے لیے یہ ضروری ہے کہ قوم کی معاشی حالت کو بہتر بنایا جائے۔ پہلی چیز یہ ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے؟ اگلی چیز یہ ہے کہ یہاں ہم نے جس معاشی حالت کا ذکر کیا وہ اصلاً مادی حقائق سے متعلق ہے، یعنی میرے پاس انسان کی حیثیت سے قالب ہے، یہ قالب جس طرح کہ قرآن نے بیان کیا مٹی پانی سے بنا ہوا ہے، اس کی ضرورتیں بھی سب کی سب مادی ہیں، اس کی جتنی ضرورتیں ہیں آپ ان کا احاطہ کر کے دیکھ لیں، وہ کھانے کی ہوں، پینے کی ہوں، رہنے کی ہوں، کسی بھی چیز کی ہوں، وہ اس مادی وجود کو سامنے رکھ کر اپنے وجود کو اظہار کرتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں تمام تر توجہ بھی مادے پر ہوتی ہے۔ مادی کائنات، مادی ذرائع، مادی وسائل، ان میں انسان تحقیق بھی کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، کچھ سوچنے کے لیے بھی آمادہ ہو جاتا ہے، محنت کے لیے بھی آمادہ ہو جاتا ہے، ان کے نتائج بھی 2 اور 2 4 کی طرح ہوتے ہیں، ان پر بہت زیادہ فلسفہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن کیا انسان صرف قالب ہے؟ اور کیا جس اخلاق کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہمارے قالب سے متعلق ہے؟ دونوں سوالوں کا جواب نفی میں ہے، یعنی نہ انسان صرف قالب ہے، انسان کی اصل شخصیت نفس ہے، جو ذات باری نے جس طرح کہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے ہمارے اندر نفخ فرمایا ہے، اس کے لیے لفظ بھی بالکل دوسرا ہے، یعنی ہمارے قالب کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اسی پانی مٹی سے تیار کیا ہے، یہی زمین کے عناصر ہیں، انہی سے تمہاری بنا اٹھائی ہے، یہ قالب اسی زمین کے ساتھ نسبت رکھتا ہے، یہ اس سے اٹھا ہے، اس کو اسی کے سپرد موت کے وقت کر دیا جاتا ہے، اس کی تمام ضرورتیں بھی اسی زمین سے متعلق ہیں یا مادی دنیا سے جو ہمارے خارج میں پائی جاتی ہے متعلق ہے۔ ہمارا نفس یعنی ہماری وہ شخصیت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ودیت کی ہے، سب سے پہلی چیز یعنی جس طرح میں نے عرض کیا کہ وہاں غربت کو ہدف بننا چاہیے تاکہ جو ظرف ہمارے پاس ہے جس میں ہمارا نفس رکھا گیا ہے اس کے تقاضے اتنے ضرور پورے کر دیے جائیں کہ ہم نفس کی جانب متوجہ ہو سکیں۔ تو جب نفس کی طرف آپ متوجہ ہوتے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو، ظاہر ہے کہ ہمارا مخاطب کون ہے؟ انسان ہے، جو فرد فرد کی حیثیت سے مخاطب ہوں گے، انہی سے کوئی برادری بنتی ہے، انہی سے کوئی قبیلہ بنتا ہے، انہی سے کوئی قوم وجود میں آتی ہے۔ قوم وجود میں آتی ہے تو وہ گویا انسانی اجتماع کا اظہار ہے، اور اگر اس اظہار کا آپ مطالعہ کریں تو وہ ضروریات کے لحاظ سے تو مادی تقاضے اسی طرح پیدا کرے گا، لیکن وہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے نفس کا ظہور ہے، یعنی یہ ضرورت کہ ایک حکومت قائم کی جائے، ایک معاشرہ وجود میں آئے، معاشرتی زندگی کے آداب مقرر کیے جائیں، کوئی نظم ریاست بنایا جائے، کوئی ارباب حل وقت متعین کیے جائیں، یہ جتنی ضرورتیں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ نفس کی ضرورتیں ہیں۔ تو ہمارا نفس یا ہماری وہ جو اصل شخصیت ہے اس کی تحلیل سے اخلاقی تربیت شروع ہوتی ہے، یعنی جس کو آپ اخلاقی تربیت کہتے ہیں اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ تہذیب نفس سے بھی پہلے یعنی خود نفس کا شعور، نفس ہے کیا، تہذیب تو اس کے بعد ہوگی، یعنی پہلے مجھے معلوم ہو کہ میرے سامنے خارجی دنیا کیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ مادی دنیا ہے، تو مادہ کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، وہ کیا صورتیں اختیار کرتا ہے، کیا وہ اپنی اصل حالت پر برقرار رہتا ہے، کیا وہ قوت پر بدل جاتا ہے۔ ظاہر ہے اس سے ہمارے سائنسی علوم پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو مادہ ہمارے لیے گویا وجود کی بنیاد بن جاتا ہے، لیکن وہ کون سا وجود ہے؟ وہ ہمارا یہ قالب، اس قالب کی ضرورتیں، اس کے تقاضے۔ ہمارے اندر جو نفس ہے جس طریقے سے مادی ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی جب تک آپ مادے کے اندر اتر کر اس کی تحلیل کر کے ان قوانین کو دریافت نہ کر لیں جن قوانین سے مادہ اپنی تشکیل کر رہا ہے۔ ان قوانین کو آپ دریافت کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کا علم بڑھنا شروع ہوتا ہے،
آپ کے پاس ذرائع پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو علم میں آپ کی ترقی ہوتی ہے، جیسے ہم علم پر گفتگو کرتے ہوئے بات کر چکے ہیں۔ لیکن نفس کے معاملے میں بھی آپ جب اس کی جانب متوجہ ہوں گے، تو میں نے عرض کیا کہ غربت کے ساتھ تو جنگ کرنی ہے تاکہ متوجہ ہونے کا عمل ہی شروع ہو سکے۔ وہ ایک رکاوٹ ہے، ایک مانع ہے، اس کو دور کرنا یہ پورے معاشرے کا مسئلہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کے پھر جب آپ نفس کی طرف متوجہ ہوتے یا متوجہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو ابتدا کہاں سے ہوگی؟ نفس کی تحلیل سے ہوگی، یعنی انسانی نفس ہے کیا۔ تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو میں نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ انسانی نفس کی 3 چیزیں بنیادی، یعنی نفس انسانی یا انسانی خودی یا انسانی شخصیت، اس کو اگر آپ بڑے اجزاء میں تقسیم کریں تو وہ 3 ہی ہیں۔ انسان جب اپنے نفس پر غور کرتا ہے تو سب سے پہلے جو بڑی حقیقت اس کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ میرے اندر ایک عقلی وجود ہے، یعنی وہ وجود ہے جو جیسے ہی مادی چیزوں سے متعلق ہوتا ہے تو ان کا ادراک کرتا ہے۔ ادراک کا مطلب کیا ہے؟ چیز میں فرق و امتیاز پیدا کر دینا۔ فرق و امتیاز پیدا کرتے ہیں، ان کو نام دینا شروع کر دیتا ہے۔ نام دیتا ہے تو ان کے اوصاف متعین ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمارے ہاں اشیاء کا علم پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اشیاء کا علم پیدا ہوتا ہے، یہ علم تو معلومات کا ایک ذخیرہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ایک لغت میں الفاظ لکھ دیے، ان کی معنی خیزی در حقیقت عقل کی مرہون منت ہے۔ وہ ملکہ ہمیں عطا کیا گیا ہے جو علم میں جو کچھ بھی آ گیا ہے اس کو اندر اتر کر سمجھے گی بھی، اس ادراک کو بامانی بھی بنائے گی، اور پھر اس سے آگے استدلال کی راہیں بھی تلاش کرے گی۔ ٹھیک۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفس میں جو سب سے بڑی چیز دی ہے، سب سے پہلی چیز جو قابل مطالعہ ہے، وہ اس کا عقلی پہلو ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز حصہ جمالیات ہے۔ حصہ جمالیات کا لفظ جب میں بولتا ہوں تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ یہ پھول خوبصورت ہے یا یہ عمارت بڑی شاندار، عمارت بہت عمدہ ہے، یہ اس کا ایک پہلو ہے۔ ظاہر ہے یہ بھی حصے جمالیات ہی کا ظہور ہے، اور ہم جب اس میں کسی کو داد دیتے ہیں تو وہی جمالیاتی حص ہے جو فیصلہ سنا رہی ہوتی ہے، وہ ہماری ایستھیٹک سینس ہے۔ یہ ایک جامع تعبیر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں جس طرح بھی ہمارے سامنے آتی ہیں ان کے ظاہر و باطن میں ہم حسن تلاش کرتے ہیں۔ تو اس کو اگر صحیح تعبیر دی جائے تو گویا حسن و قبح کا شعور ہمارے اندر رکھا گیا ہے۔ جی، چیزوں کے اندر کیا پہلو ایسے ہیں جو خوبصورت کہے جا سکتے ہیں۔ یہ خوبصورتی بعض اوقات جسمانی ہوتی ہے، بعض اوقات باطنی بھی ہوتی ہے۔ یہ اشیاء سے متعلق ہوتی ہے، یہ خور و نوش سے بھی متعلق ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اسی سے ہمارے اندر چیزوں کے بارے میں طیبات و خبائث کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ حسن و قبح ہی ہے اصل میں، یعنی ایک چیز کو ہم دیکھتے ہیں وہ اپنے وجود سے ایسے سامنے آتی ہے کہ ہمیں اس سے گن آتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو کھانا پسند نہیں کرتے۔ تو کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، ان سب چیزوں میں ظاہر ہے اس کو بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہمارے مادی وجود سے اس کا زیادہ تعلق محسوس ہوتا ہے۔ تو نفس یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ یہ کر رہا ہے کہ آپ کو چیزوں کے بارے میں یہ فرق و امتیاز سکھا رہا ہے کہ چیزیں حسن اور قبح میں تقسیم ہو جاتی ہیں، کھانے پینے کے معاملات طیب اور خبیث میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح صاف اور ناصاف کا تصور پیدا ہوتا ہے، اسی سے پاکی اور ناپاکی کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ یہ جتنے تصورات ہیں وہ سارے اگر غور کریں تو ہماری حصے جمالیات کا لازمی نتیجہ ہے۔ یہی ہماری حص ہے جو اس میں اصل میں حکم لگا رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا حادثہ اخلاقی ہے۔ حادثہ اخلاقی چیزوں کے بارے میں یہ فتویٰ دیتا ہے کہ یہ چیز اخلاقی لحاظ سے اچھی اور اخلاقی لحاظ سے بری ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اخلاقی وجود کی تطہیر ہونی چاہیے، انسان کے اخلاقی وجود میں ترقی پیدا ہونی چاہیے، تو وہ اصل میں ایک پورے وجود کا حصہ ہے، یعنی وہ جو عقلی وجود ہے، وہ جس کے اندر حسن و قبح کا شعور رکھا گیا ہے، وہ جس میں پھر ایک اخلاقی احساس ودیت کیا گیا ہے۔ اس اخلاقی احساس کو بڑھانے کے لیے آپ جب ابتدا کریں گے تو سب سے پہلے انسان کو خود نفس کا شعور حاصل ہونا چاہیے، یعنی اس کو معلوم ہو کہ وہ کیا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو اقبال یہ چاہتے ہیں کہ خودی کے تصور سے لوگوں کے دل و دماغ میں راسخ کریں۔ وہ بار بار اس کی منادی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ظاہر میں تو ایک قالب موجود ہے لیکن اندر ایک شخصیت موجود ہے۔ وہ شخصیت ہے جس نے ظہور پذیر ہونا ہے،
وہ شخصیت ہے جس نے معاشرہ بننا ہے، وہ شخصیت ہے جس سے ریاست وجود میں آنی ہے، وہ شخصیت ہے جس میں دنیا میں تمہارے وجود سے متعلق فیصلے ہونے ہیں۔ تو پھر اس شخصیت کا صحیح شعور ہوگا تو آپ اصل میں اس میں متعین کر کے انگلی رکھ کے بتا سکیں گے کہ اب یہ وہ معاملہ زیر بحث آ گیا جس کا تعلق اخلاقی شعور سے ہے۔ اگر آپ نے غور کیا ہو تو ہمارے ہاں والدین بچوں کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، تربیت دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر اداروں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے ہمارے نفس کی تربیت کا والدین کی آغوش بنتی ہے، بالکل ان کے سائے میں ہم ابتدا کرتے ہیں زندگی کی۔ اس کے بعد مکتب ہے، ہمارے ہاں اس کو مکتب کہتے تھے، یعنی جس میں ابتدا میں کسی استاد کے آپ کو سپرد کیا جاتا تھا۔ وہ اتالیق بھی ہو سکتا ہے، وہ مسجد میں کوئی عالم بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جدید اداروں میں یہ جو نرسری ہے، کنڈر گارٹن ہے، اسی طریقے سے آپ نے مونٹیسری بنا دی ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ تو ہمارے ہاں اس کے لیے ہماری تہذیب میں مکتب کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ والدین کے بعد دوسرا کردار مکتب ادا کرتا ہے، اور پھر ہم شعور کے اس مرحلے پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر باقاعدہ تعلیم دی جا سکتی ہے۔ وہ باقاعدہ تعلیم کیسے ہونی چاہیے، کیسے نہیں ہونی چاہیے، اس پہ ہمارے ہاں کیا غلطیاں ہیں، کس طرح سب لوگوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک دیا جاتا ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح انسانی شخصیت جس کے اندر سے ہم نے اخلاقی وجود کو نمایاں کرنا ہے، اس کا سے جہتی شعور ضروری ہے۔ یعنی انسان یہ سمجھے کہ میں کیا ہوں، اور جب وہ یہ سمجھے گا کہ میں کیا ہوں تو پھر اپنی شخصیت کی ان تینوں جہتوں کو صحیح توازن سے پہچاننے سے ابتدا ہوگی۔ یعنی پہلے آپ اس کے اندر یہ شعور پیدا کریں گے کہ تمہارے عقلی وجود کی کیا حیثیت ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، تمہارے اندر جو حصے جمالیات رکھی گئی ہے وہ کیوں رکھی گئی ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں، اور اسی طرح تمہارا حادثہ اخلاقی کیا ہے، وہ کام کیسے کرتا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ یہ میرے نزدیک علم کی ابتدا ہے، تربیت کی ابتدا ہے۔ یعنی اگر آپ اس سے گریز کر کے کوئی راستہ اختیار کریں گے، مذہب بتانے کا کریں گے، آپ تہذیب سکھانے کا کریں گے، آپ ثقافت میں کسی کو لے جانے کا کریں گے، تو وہ سب اطاعت کا پیراڈائم بن جائے گا۔ اطاعت کا پیراڈائم نفس انسانی سے حاکم اور محکوم کے تعلق سے اپنا رشتہ پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ یہ بھی بڑی حد تک نتیجہ خیز ہو جاتا ہے، لیکن اس کی نتیجہ خیزی پائیدار نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ نفس کے اندر اترا ہوا نہیں ہوتا، اس میں انسان مسلسل ایک مزاحمت کی فضا میں ہوتا ہے۔ مزاحمت کی فضا ایک خاص طرح کا رد عمل پیدا کرتی ہے، کبھی وہ اس رد عمل کو دبا لیتا ہے اور کبھی وہ اس پر غلبہ پا لیتا ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بغاوت پر اتر آئے، انہوں نے سوسائٹی کے خلاف بغاوت کر دی، جرائم پیشہ ہو گئے، تو وہ رد عمل ہے جو ایک ردے کے اوپر ردہ رکھتا چلا جاتا ہے اور پھر آخر میں نوبت یہاں پہنچ جاتی ہے۔ تو اطاعت کے پیراڈائم پر انسانی شخصیت کی تعمیر نہیں ہو سکتی۔ انسانی شخصیت کو کسی حد تک ڈسپلن کیا جا سکتا ہے، لیکن تعمیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ شعور کی سطح پر ہو، اور میں نے عرض کیا کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ خود انسانی شخصیت کی تحلیل سے۔ تو انسانی شخصیت کی تحلیل کو ابتدا ہی سے موضوع بن جانا چاہیے، یعنی بچوں سے بچوں کی سطح پر، جب وہ بڑے ہوں تو اس سطح پر، اور جب وہ باقاعدہ علمی دنیا میں داخل ہوں تو اس سطح پر۔ یہ نیچے سے لے کر اوپر تک لازم ہے۔ ہمارے ہاں جو اخلاقی اضمحلال پیدا ہوا ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اخلاقی شخصیت ہے کیا، اس کا شعور ہی نہیں، اس کا شعور ہی نہیں۔ یعنی وہ انسان کے اندر چونکہ ایک چیز دی گئی ہے تو وہ کسی نہ کسی درجے میں اپنا وجود منواتی رہتی ہے۔ ظاہر ہے کہ حصے جمالیات کی آپ تربیت کریں نہ کریں، شعور پیدا کریں نہ کریں، وہ اپنا حکم لگاتی رہتی ہے۔ اسی طرح عقل بھی معطل تو نہیں ہو جاتی، اگر آدمی کا دماغ ہی خراب نہ ہو جائے تو وہ بھی اپنا کام کرتی رہتی ہے، لیکن جس سائنٹیفک طریقے سے اس کو اپنا کام کرنا چاہیے، جس طرح سے اسے لوگ چیزوں کی تحلیل کرنی چاہیے، وہ سرے سے ہمارے ہم موضوع نہیں بنتا۔ تو اگر آپ اجازت دیں اور میں یہ عرض کروں کہ ہمارے ہاں والدین چونکہ ابتدا کرتے ہیں، تو جس وقت یہ عمر آ جاتی ہے کہ اب ایک مرد و عورت کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ میاں بیوی بن کے رہیں گے، تو پہلی معاشرے کی ذمہ داری یہ ہے کہ انہیں یہ بتایا جائے کہ تم لوگ تو جو بن گئے، لیکن اب تمہاری آغوش میں نئی نسل کو پیدا ہونا ہے، اور جب اس نئی نسل کو پیدا ہونا ہے تو سب سے پہلی اور بڑی ضرورت اس کی مادی ضرورتیں ہم زیر بحث لا چکے ہیں۔ مادی ضرورتوں کے بعد سب سے بڑی اور پہلی ضرورت نفس انسانی کا شعور ہے۔ تو
تو تمہیں یہ شعور ان میں پیدا کیسے کرنا ہے؟ میں نے عرض کیا نا کہ یہ بچوں میں بھی پیدا کرنا ہے، یہ بڑوں میں بھی پیدا کرنا ہے، اس کی ابتدا ہونی ہے، پھر اس کو اپنے منتہائے کمال تک پہنچنا ہے۔ تو اس شعور سے ابتدا ہوگی۔ جس وقت انسان اپنی شخصیت کی تحلیل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میری اخلاقی شخصیت کا میرے پورے وجود سے تعلق کیا ہے، وہ کتنی بڑی چیز ہے، میرے لیے اصلی شرف وہ کیوں بن گئی ہے۔ عقل کے بعد اگر کسی چیز کو میں کھو دوں تو میں انسان نہیں رہتا، وہ میرا اخلاقی وجود ہے۔ تو اخلاقی وجود کی قدر و قیمت، یا اگر شاعر مشرق کی تعبیر مستعار لے لیں تو خود ہی کا شعور، یہ چیز اس کے اندر سب سے پہلے پیدا ہونی چاہیے۔ جب یہ پیدا ہو جاتی ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ اس میں پھر آپ کے لیے یہ بتانے میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں پیدا ہوتا کہ پاکی اور ناپاکی میں فرق کرنا سیکھو۔ جس طرح آپ ایک چوکور میں مثلث میں فرق کرنا بتا رہے ہیں، نفس انسانی کی تحلیل کے بعد یہ چیز بھی واضح ہو جانی چاہیے۔ اسی طرح سے طیب اور خبیث میں فرق کرنا سیکھو، اور معروف اور منکر میں فرق کرنا سیکھو۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ جو تینوں تعبیریں ہیں، یہ تینوں تعبیریں انسانی شخصیت کی تعمیر کے مراحل کو بیان کر رہی ہیں۔ یعنی آپ کو اصل میں کیا چیز پیدا کرنی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جب آپ نے بنیادوں کا شعور دے دیا تو اب آپ کے سامنے جو منزل ہے یا جو ہدف ہے وہ بالکل متعین ہو گیا۔ یعنی اس انسان کو اب مجھے یہ بتانا ہے کہ پاکی ناپاکی، طیب اور خبیث اور معروف اور منکر، یہ تمہاری شخصیت کا کامل ظہور ہے۔ اس کامل ظہور کی طرف تمہیں آگے بڑھنا ہے۔ یہ چیز اگر والدین نے والدین کی سطح پر راسخ کر دی ہے تو اب مکتب پھر اس کو زیادہ واضح تعبیر دیتا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں مکتب کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ ہماری تہذیب کا لفظ ہے۔ میری اپنی تعلیم اس طریقے سے ہوئی ہے۔ اس مکتب میں مجھے کن لوگوں سے واسطہ پڑا؟ ایک استاد جو ایک دیہات کی گاؤں کی مسجد میں بچوں کو تعلیم دے رہا تھا، اور وہ میری تعلیم کی ساری ضرورتیں نہیں پوری کر رہا تھا، وہ اصل میں میری شخصیت کی بنا اٹھا رہا تھا۔ تو شخصیت کی بنا اٹھانے کے لیے جن دو شخصیات کا انتخاب کیا گیا، یا جن دو شخصیات کے نصاب کا انتخاب کیا گیا، وہ کون ہے؟ ایک سعدی اور ایک شیخ عطار۔ یعنی یہ دونوں کیا کر رہے تھے؟ یہ اصل میں میری اخلاقی شخصیت کا شعور مجھے دے رہے تھے۔ اگر آپ سعدی کے کریمہ سے ابتدا کر لیں اور اس کے بعد پھر گلستان بوستان، میں اس مکتب کی تعلیم کا نصاب آپ کو بتا رہا ہوں، یا شیخ عطار کا پند نامہ جو ہمیں پڑھایا گیا، تو اس نے کیا کیا؟ وہ جو اخلاقی شخصیت ہے، اچھا وہاں تحلیل کا احساس نہیں تھا، جس کی میں نے ابتدا میں بات کی کہ آپ کو شروع یہاں سے کرنا ہے کہ پہلے مجھے میرا شعور دیں، پہلے مجھے بتائیں میں ہوں کیا۔ جس طرح آپ سائنس کی تعلیم نہیں دے سکتے جب تک کہ آپ مادے کی تحلیل کرنے میں کامیاب نہ ہو جائیں، بالکل اسی طرح سے آپ انسانی شخصیت کی تعمیر نہیں کر سکتے جب تک انسانی شخصیت کو تحلیل کر کے اس کے مظاہر کے لحاظ سے انسان کے ہاتھ میں نہ پکڑا دیں۔ اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ میرے اندر جو وجود ہے وہ یہ ہے۔ جب وہ یہ ہے کو سمجھ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ اس کو آگے بتاتے ہیں۔ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مکتب نے کیا کیا؟ مکتب نے یہ کیا کہ میری وہ اخلاقی شخصیت جو میرے اندر ودیت تھی، وہ حادثہ اخلاقی جو فیصلے سنا رہا تھا، جس نے اب بیدار ہونا شروع کر دیا تھا، اس کو یہ بتایا کہ تمہاری بیداری کے نتیجے میں کیا چیزیں وجود میں آنی ہیں، ان کو عنوانات دے دی۔ جس طریقے سے میرے استاد نے مجھے بتایا کہ یہ چوکور ہے، یہ مثلث ہے، یہ دائیں ہے، یہ بائیں ہے، یہ سڑک ہے، یہ دروازہ ہے، تو یہ مادی چیزوں کا شعور دیا مجھے، ان کے نام بتا دیجئے، ان سے میں واقف ہو گیا، فرق و امتیاز کرنے قابل ہو گیا، میرے علم کی ابتدا ہو گئی۔ بالکل اسی طرح سے جب مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ فیاضی کیا ہے، سخاوت کیا ہے، بخل کیا ہے، رد اختلاف کیا ہے، رد عمل کی نفسیات کیا ہے، بات کیا ہے، بات میں قول سدید کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ہاں معروف اور منکر کے فرق کی ابتدا ہو گئی۔ یعنی معروف اور منکر کو آپ مذہبی اصطلاحات نہ خیال کیجیے، یہ اصل میں انسانی شخصیت کے اندر جو حادثہ اخلاقی ہے اس کا اولین فتویٰ ہے۔ وہ یہ چیز لے کے پیدا ہوتا ہے، یعنی چیزیں کون سی ہیں کہ جو بھلائی کی چیزیں ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو برائی کی چیزیں ہیں، اس کو اب اس نصاب نے عنوانات دیے، تو اس سے شخصیت کی تعمیر میں یا اس کے خمیر میں وہ چیزیں شامل ہو جاتی تھی۔ ہمارے ہاں یہ سرے سے زیر بحث ہی نہیں۔
اچھا، اسی کے کچھ نتائج و واقع میں جو جدید تمدن کی ضرورتیں بن گئی ہیں. مثال کے طور پر آپ نے لوگوں کو راستہ چلنا سکھانا ہے، آپ نے ٹریفک کے آداب سکھانے ہیں، آپ نے کچھ رسوم کی تعلیم دینی ہے. یہ چیزیں اصل میں اس کا لازمہ ہے، اس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں. اسی کو اگر آپ دیکھیں تو خود ہمارے دین میں جو رسوم و آداب ہیں وہ کسی مذہبی تصور کے بغیر اسی کا حصہ بن جاتے ہیں. تو اگر آپ نے اس طریقے سے بنیاد رکھ دی ہے اور مکتب میں وہ بنیاد رکھی گئی ہے، یعنی اب وہ بنیاد مستحکم ہو گئی ہے. اس کی ابتدا والدین نے کی. والدین کو اگر ہم نے ٹھیک طرح سے تربیت کر دیا ہے اور انہوں نے بچے کی شخصیت کی نشو و نما کو سمجھ کر اپنا موضوع بنایا ہے اور اس کو ہدف بنا کر اس کے گرد و پیش میں وہ احساسات پیدا کیے ہیں جو اس تعمیر کی طرف اس کو بڑھا سکیں، تو مکتب کیا کرے گا؟ وہ صرف وہی کام کرے گا جو مادی علوم میں کیا جاتا ہے، انہیں نام دے دے گا. میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں پچھلے 400-500 سال سے ہماری جو تہذیبی تربیت ہوئی اس میں ہمارا نصاب سعدی اور عطار جیسے لوگ بناتے تھے. اب کون بناتا ہے میں نہیں جانتا، اس لیے کہ یہ ناگزیر چیز ہے. یہ اسی درجے کے لوگوں کے ذریعے سے راسخ بھی ہوتی ہے، بنتی بھی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس میں کتنا لطیف طریقہ اختیار کیا گیا. یہ دونوں کتابیں شاعری میں ہیں. آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کو جب آپ نظمیں یاد کراتے ہیں چھوٹی چھوٹی، اس میں اگر کوئی نظم چڑیا کے بارے میں ہے اور پرندوں کی لڑائی کے بارے میں ہے اور ٹوٹ پٹوٹ کے بارے میں ہے تو وہ کتنے زیادہ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر جو ایک خاص طرح کی موسیقیت ہوتی ہے اس سے کیسا لطف اٹھاتے ہیں. تو یہی چیز وہاں گویا مجھے اخلاق سکھانے میں ساتھ ملا کر دے دی گئی. تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ کہ اخلاق نے جو قالب اختیار کیا، یعنی اس سے جو ایک تصویر بنی، وہ تصویر میرے وجود کا حصہ بنتی چلی گئی، وہ میرے ذہن اور حافظے کا حصہ، وہ میری شناخت کا حصہ بنتی چلی گئی. اس کو اس سطح پر مستحکم ہونا چاہیے. اس کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے کہ اب آپ وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں آپ زیادہ بڑے کینوس میں چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. اس مرحلے میں قریب العہد شخصیات کا انتخاب کرنا چاہیے. یعنی وہ کون سی شخصیات ہیں جو انسان کے لیے مثالی نمونہ بن سکتی ہیں. آپ بنائیں نہ بنائیں، انسان نے اپنے گرد و پیش سے یہ چیزیں منتخب کرنی ہوتی ہیں. تو اگر آپ نے قریب العہد بڑی شخصیات کو اس کے لیے آئیڈیل یا مثال نہیں بنایا تو اس کے جو آئیڈلز ہیں آئیڈیل کے ساتھ وہ خود بخود اپنی جگہ بنا لیں گے. اور وہ کہاں سے آئیں گے؟ وہ کھلاڑیوں سے آ جائیں گے، وہ اداکاروں سے آ جائیں گے، وہ گلوکاروں سے آ جائیں گے. یہ آئیں گے، میں اس کی کوئی نفی یا مذمت نہیں کر رہا، وہ بھی انسانی ذہن کا اور انسانی ساخت کا ایک حصہ ہے، لیکن ترتیب غلط ہو گئی ہے. یعنی جو چیز میں نے عرض کیا نا کہ انسان کی اخلاقی شخصیت کو جب آپ نے لفظ، نام، تعینات دے دیے ہیں تو پھر ان کو شخصیت میں ڈھلنا چاہیے اور وہ شخصیات قریب العہد ہونی چاہیے. وہ جتنی دور اور ماضی کی ہوں گی اتنا وہ اس سے اپنے آپ کو غیر متعلق محسوس کرے گا، کیونکہ وہ شخصیات جو ماضی میں بہت بڑی شخصیات ہو سکتی ہیں کسی قوم کے پس منظر میں، وہ شخصیات اس سے دور ہوتی ہیں، اس کی زبان سے دور ہوتی ہیں، اس کے کلچر سے دور ہوتی ہیں، اس کی تہذیب سے دور ہوتی ہیں. میں نے یہ ایک موقع کے اوپر عرض کیا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ میری اپنی تعمیر میں اسکول کے زمانے میں ایک جو سب سے پہلا آپ کا شعوری احساس شخصیات کے بارے میں پیدا ہوتا ہے، اس میں قریب العہد 3 شخصیات نے بڑا غیر معمولی کردار ادا کرنا شروع کر دیا. تو یہ ہر بچے کے لیے یہ انتخاب ضروری ہے. ظاہر ہے یہ اس کے لحاظ سے ہوگا، یعنی وہ کیا رجحان رکھتا ہے، اس کے کیا تصورات ہیں، وہ کس طرف جانا چاہتا ہے، یہ ہوگا. اس وقت ایک کرائسس پیش آتا ہے، ایک بحران سے انسان دوچار ہوتا ہے. وہ بحران پھر وہی مادے اور روح کا یا مادے اور نفس کا بحران ہے. وہ یہ کہ جو تعلیم آپ دے رہے ہوتے ہیں، ایک یہ ہے کہ تعلیم مادی ضرورتوں سے قطع نظر کر کے آگے بڑھے، وہ نہیں بڑھ پاتی. یعنی جیسے ہی یہ اس تیسرے مرحلے میں انسان داخل ہوتا ہے تو وہاں اس کے سامنے مادی ضرورتیں منہ کھول کے کھڑی ہو جاتی ہیں. یعنی اب اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں وہ پڑھوں یا میں وہ ہنر حاصل کروں جس کے نتیجے میں روٹی کما کھا سکوں. یہ خالص مادی ضرورتیں ہیں، یا عزت کی زندگی بسر کر سکوں، یا زندگی کی آسائشیں، یہ سب کی سب مادی ضرورتیں ہیں. یہ مادی ضرورتیں ہمارے دین میں اچھی سمجھی گئی ہیں، ان کو اللہ نے اپنی نعمت قرار دیا ہے. ان کے بارے میں کوئی غلط تصور ہمارا دین نہیں پیدا کرتا، لیکن ان مادی ضرورتوں کے ساتھ جب کشمکش پیش آ جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا غلبہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس موقع پر یہ بڑی ضرورت ہے کہ ہمارا نظام دونوں کام کرے.
اور وہ دونوں کام یہ ہیں کہ ایک تو خود انسانی شخصیت کو صلاحیتوں کے لحاظ سے، اب چونکہ ظہور ہو چکا ہوتا ہے، تقسیم کیا جائے، رہنمائی کی جائے بچوں کی. ہنرمند ہے تو ان کو ہنرمند کی حیثیت سے عزت دی جائے. کاروبار کی طرف جانا چاہتے ہیں تو کاروباری شخص کی حیثیت سے ان کو عزت دی جائے. ایک ہی نوعیت کی چیزیں، ایک ہی طرح کے تقاضے، یہ اس عمر کو پہنچنے کے بعد جب صلاحیتوں کا ظہور ہو گیا، یہ نہیں ہونے چاہیے. آپ نے ضروری سکلز سکھا دیں، آپ نے کوئی زبانیں ان کو سکھانی تھیں وہ سکھا دیں، وہ مقصد پورا ہو گیا. لیکن اس سے آگے اب لوگوں کے اندر کیا شخصیت ہے، ان کی صلاحیتیں کیا ہیں، ان کا ظہور کس میدان میں ہونا ہے، وہ چیزیں زیر بحث آنی ہیں. وہ چیزیں زیر بحث آنی ہے تو یہاں ان کی رہنمائی ہونی چاہیے. آپ فرمائیں گے اس کا اخلاق سے کیا تعلق ہے؟ بڑا گہرا تعلق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کشمکش اگر اندر آ گئی ہے انسان کے، وہ ترجیح پا جائے تو وہ یہ ترجیح بھی پا جائے گی اور اس میں ایفرٹ بھی بہت زیادہ ہوگی نا. یعنی اگر یہ انسانی صلاحیتوں کے مطابق نہیں ہے تو اس میں قدم قدم پر ناکامی ہوگی، اور یہ ناکامی ایک خاص طرح کی فرسٹریشن پیدا کرے گی، اور یہ فرسٹریشن انسانی ضمیر کے اندر اتر جائے گی تو یہ انسان کی اخلاقی شخصیت کے اوپر حملہ آور ہو جائے گی. یہ ہمارے ہیں جو لوگوں کے اندر ڈپریشن کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں، نفسیاتی مسائل میں وہ دوچار ہو جاتے ہیں، آگے بڑھنے کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں، احساس کہتری ان کا احاطہ کر لیتا ہے. اس کو وہ اگر کسی بڑے احساس پہ بدلنا چاہتے ہیں تو احساس برتری ان کو متکبر بنا دیتا ہے. یہ ساری چیزیں بھی ظاہر ہے انسانی اخلاق پر اثر انداز ہو رہی ہیں. اس میں بہت بڑا کردار یہ کشمکش ادا کرتی ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو اور اپنی آئندہ نسلوں کو اس کشمکش میں نہ پڑنے دیں، بلکہ اس موقع کے اوپر والدین کو بھی آمادہ کریں، معاشرے کو بھی آمادہ کریں کہ جو شخصیت اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس کی رہنمائی بھی اسی لحاظ سے ہونی چاہیے، اس کی اگلی تعلیم بھی اسی لحاظ سے ہونی چاہیے، اور اس میں سوسائٹی کو بھی اپنا کردار اسی کے لحاظ سے ادا کرنا چاہیے. تو اس کشمکش سے نجات دلانے کے نتیجے میں وہ ایک پرسکون شخصیت بن جائے گا. اب اس کے پاس موقع ہوگا اور وقت ہوگا کہ آپ اس کی اخلاقی شخصیت کو اب آئیڈیل سے متعلق کریں، تو قریب العہد لوگوں کے ہاں ہی وہ آپ کو آئیڈیل ملیں گے. میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے جن 3 شخصیات سے اس زمانے میں رہنمائی پائی، آج میں ان کے بہت سے افکار پر تنقید کرتا ہوں، بہت سی چیزوں سے اختلاف کرتا ہوں، لیکن اس موقع پر وہ سنبھالنے کا بہت بڑا ذریعہ بن گئے. ابوالکلام آزاد، اقبال، اور بعد میں سید ابوالعلا مودودی. تو میں نے اس لیے توجہ دلائی تھی اس جانب کہ وہاں کیا ہوا ہے. وہاں یہ ہے کہ شخصیات میں چونکہ مجسم ہو جاتے ہیں احساسات اور تصورات، تو آئیڈیل آپ کے سامنے آ گئے. یہ ہر شخص سے کے لحاظ سے آنے ہیں سامنے. جب یہ آ جائیں تو اس کے بعد اصل میں انسانی شخصیت عملیت کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کر لیتی ہے، اور پھر وہ جو کچھ آپ نے ماضی میں کیا ہے، جو شخصیت بنائی ہے، وہ اب میدان عمل میں آ کر اپنی تربیت خود کرنا شروع کر دیتی ہے. اب صرف کچھ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے ہماری تہذیبی روایت میں سب سے بڑا ادارہ خانقاہ کا ادارہ تھا. وہ کیا ادارہ ہے؟ وہ سپورٹ کا ادارہ ہے. یعنی آپ نے یہ سارے مراحل سے گزر کر جو کچھ اپنے آپ کو بنا لیا، اس میں بھی ظاہر ہے کہ آپ کسی کام میں بھی، یہ کوئی دنیا ایسا نہیں ہے کہ ایک رواں سڑک ہے، اس میں نشیب فراز آتے ہیں. ان نشیب و فراز میں اگر کوئی مرحلہ پیدا ہو گیا ہے جس میں طبیعت پر زنگ لگ گیا ہے، کوئی انحراف پیدا ہو گیا ہے، کہیں کسی کشمکش نے مسائل پیدا کر دیے ہیں، تو ایک ایسا ادارہ جس میں جا کر آپ اپنے آپ کو ریفریش کر سکیں، تازہ دم کر سکیں. تو یہ در حقیقت وہ پورا پیکج تھا جو ہماری تہذیبی روایت میں اس طرح سے تھا یا ہونا چاہیے. اس کو ظاہر ہے جدید حالات میں، نئی ضرورتوں میں، نئے تمدنی تقاضوں میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ یہ کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کے یہاں اخلاق کی ترقی شروع ہوگی. اور اخلاق کی ترقی، اور جیسے علم کے بارے میں ہم نے عرض کیا، یہی در حقیقت قوموں کے لیے دوسری قوموں کے مقابل میں برتری کی جگہ پر جانے کا ذریعہ بنتا. نقطہ بالکل واضح و غم سے ابتدائی تعارف ہوا ہے کہ اخلاقیات کا شعور کتنا اہم ہے، اور اس شعور کو بتدریج کس طریقے سے ایک نظریے، ایک آدرش میں اپنا کر زندگی کا عملی لاہ عمل بننا چاہیے. ایک ابتدائی خاکہ سامنے آیا. غم صاحب نے آخر میں بڑی اہم بات کی کہ ماضی میں اس غرض کے لیے امت کے ہاں ایک انسٹیٹیوشن موجود تھا، اس انسٹیٹیوشن کا خاتمہ ہو چکا ہے. کیا اس کے احیاء سے ہم یہ مرحلہ بھی طے کر سکتے ہیں؟ اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.